راشد منہاس روڈ سے ہم جوہر چورنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں سے دائیں جانب جوہر موڑ سے ہم گلستان جوہر کی طرف مڑ جائیں گے۔ میں ہوں سلیم ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ بائی کراچی۔ سب سے پہلے یہاں میں گل پلازا کے سانحے میں انتقال ہونے والے افراد اور خواتین کی تعزیت کرتا ہوں، ان کے لواحقین سے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائیں، اور انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ان تمام لوگ جو ابھی تک لاپتہ ہیں ان کو ان کے لواحقین سے باسلامت ملوائے۔ اس ضمن میں کراچی کی انتظامیہ اور سندھ حکومت کے بارے میں کچھ کہنا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اگر سندھ حکومت اور اس کے افسران کراچی کو اپنا سمجھ کر اور اپنے مالی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مستقل اقدامات کرتے رہیں تو کراچی ان حادثات و سانحات سے بچ سکتا ہے، مگر کراچی والوں کے ایسے نصیب کہاں۔ کراچی والوں کے لیے آگے آگ اور پیچھے کھائی ہے۔ آگ بجھانے والی گاڑیوں کے لیے رکاوٹ سڑک پہ کھدی ہوئی کھائیاں ہیں جو کراچی کے ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کے لیے کھودی گئی ہیں، نہ تو وہ بن کے دے رہی ہیں، اور اب سننے میں یہ آیا ہے کہ ورلڈ بینک اور ایشین ترقیاتی بینک نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور فنڈنگ روک دی ہے، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ سسپینڈ ہوا ہے۔ ہم سندھ حکومت کی اس عظیم اچیومنٹ پہ ان کو مبارکباد کا مستحق سمجھتے ہیں، اور حکومت سندھ کی پوری کوشش ہے کہ 2050 میں سمندری طوفان کی جو پیش گوئی ہے جس کے نتیجے میں کراچی ڈوب جائے گا، اس سے پہلے ہی کراچی کو تباہ کر دیا جائے۔ اس وقت ہم ضیاء محی الدین فلائی اوور سے اتر رہے ہیں جس کے نیچے سے جوہر چورنگی گزر چکی ہے، اور ہم گلستان جوہر کی یہ سڑک جو پروفیسر غفور احمد صاحب کے نام سے موسوم ہے، موسمیات کی طرف جانے والے رخ کا سفر کر رہے ہیں۔ آج میری کڑوی اور تلخ باتوں سے آپ یقیناً اداس ہو گئے ہوں گے۔ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ گلستان جوہر کی سڑک پر ہمارے دائیں اور بائیں جانب 13 سے لے کر 17 بلاک آباد ہیں۔ منور چورنگی سے ہم بائیں جانب سروس لین پہ آ چکے ہیں، کیونکہ یہاں پھر کھائیاں کھود دی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاید سیوریج کی لائن ڈالنی ہے، باقی اللہ جانتا ہے سچ کیا ہے۔ گلستان جوہر کی اس مین پٹی پر دائیں اور بائیں جانب آپ کو بہت سارے کمرشل مراکز نظر آئیں گے، جہاں شام گئے سے لے کر رات ڈھلے تک گاہکوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر گل پلازا کے متاثرین اور لاپتہ افراد کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔